کے درمیان ہے، اور ایئر کنڈیشننگ سے لے کر جو ٹی اے ڈی ایز ہیں ان سے لے کر جو سٹاف کا ٹی اے ڈی ہے اس سے لے کر حکومت جو ہے یہ جو ٹیکس پیئرز ہیں اس کے اوپر بوجھ ڈال رہی ہے، اور ان کے ایم پی ایز جو ہیں وہ غیر سنجیدہ ہیں اس ایشو کے اوپر۔ حکومت جو ہے ان کے ایم پی ایز ان پر غیر سنجیدہ ہیں اور وہ حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آج تقریباً 1.5 مہینے سے اپوزیشن کے ممبران چلا کر اپنا احتجاج ان کو نوٹ کروا رہے ہیں کہ آج بھی لاہور کے اندر جو اسموگ کا انڈیکس ہے وہ 467 ہے۔ یہ حکومت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، حکومت کے لیے اس سے بڑی شرمندگی نہیں کہ جب آج کا انہوں نے ڈیٹا دیا ہے تو اس کے اندر لاہور از ون آف دا ورسٹ پولوٹیڈ سٹیز آف دا ورلڈ۔ میں کچھ سب کانٹیننٹ کی بات نہیں کر رہا۔ اور دوسری سائڈ کے اوپر ہماری جو حکومت ہے اس نے کروڑوں روپے، اس نے تقریباً 87 کروڑ روپے کی وہ اسموگ گنز جو لیں کہ جس سے پانی انہوں نے کہا ہم پھینکیں گے اور فرق پڑے گا۔ آج اسموگ کی صورتحال پچھلے سال سے بھی ابتر ہے۔ ہم ان کو بار بار کہہ رہے ہیں، اس حکومت کو بار بار ہم اپنا ہر سیشن پہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، پر نہ ان کو سمجھ ہے اور نہ یہ کسی کی کوئی بات ان کو سمجھ آتی ہے۔ ہم ان کو بار بار ان کو ہر پوائنٹ کے اوپر کہتے رہے ہیں۔ ہم نے آج سے 2 مہینے پہلے چینی کی بات کی، آج چینی نایاب ہے، آج چینی 200 روپے پلس کی قیمت کے اوپر آئی ہوئی ہے۔ عوام جو پہلے ہی ان کے بجلی اور گیس کے بلوں کی وجہ سے ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی، انڈسٹری بند ہے، کاروبار بند ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت کو ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اور حکومت جو ہے وہ مہنگائی کے اوپر کوئی دھیان نہیں دے رہی، اور مہنگائی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو بن رہا ہے جو کہ پیورلی ہے اس گورنمنٹ کی مس مینجمنٹ اور نان گورننس کی وجہ سے۔ تیسرا پوائنٹ جو آج ہم نے اس کو کرنا ہے ڈسکس، وہ یہ ہے کہ یہ جو 27ویں ترمیم ہے، جو 26ویں ترمیم کی ماں ہے، یہ پھر ہارس ٹریڈنگ کے اوپر لوگوں کو بلیک میل کر کے، لوگوں کو دھونس زبردستی سے یہ 27ویں ترمیم منظور کروانا چاہتے ہیں، اور عدلیہ جس کو پہلے انہوں نے مفلوج کر دیا تھا، اب یہ صوبائی لیول کے اوپر کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنا رہے ہیں، صوبائی لیول کے اوپر کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹس بنا رہے ہیں، تاکہ جو جج ان کے ساتھ اسلام آباد میں کوآپریٹ نہ کرے اس کو وہ دوسرے صوبوں کے اندر بھیج سکیں۔ این ایف سی ایوارڈ کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہو جائے گا 27ویں ترمیم کے بعد۔ 18ویں ترمیم جس کے ذریعے صوبوں کو خود مختاری ملی تھی، 27ویں ترمیم کے بعد وہ خود مختاری چیلنج ہو جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ اپنا جو این ایف سی ایوارڈ ہے، جو کسی بھی صوبے کی لائف لائن ہوتی ہے، یہ اس کو بھی اپنے طریقے سے کم کر سکیں گے، سنب کر سکیں گے، ناٹ ریئلائزنگ کہ آپ کے 2 صوبے جو ہیں، چاہے وہ کے پی کے ہے یا بلوچستان ہے، وہ وار زون بنا ہوا ہے، وہاں پر لوگ روزگار سے تنگ ہیں، امن امان سے تنگ ہیں، اور آپ کی اس قسم کی حرکتوں سے ملک کی سالمیت اور ملک کی انٹیگریٹی کو ایک بہت شدید دھچکا لگے گا۔ بس بیسیکلی ہمارے یہی پوائنٹس تھے فار ٹوڈے۔ یہ کسان بینک کی طرف سے میں بات کر رہا جی یہ سر ذرا اس کو سوالیں لیں، پھر آپ کوئی سوال ہوں تو آپ اس سے ریلیٹڈ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ پیش کر رہے ہیں محمود خان اٹکئی، اپوزیشن لیڈر آپ نے نامزد کیا، حکومت کیوں ہچکچا رہی ہے، آپ کو روک رہی کیوں ہے کہ یہ اپوزیشن لیڈر نہ بنے، جبکہ وہ سابقہ ادوار میں ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کے بھائی گورنر بھی رہے ہیں، مگر اب وہ اپوزیشن لیڈر کو بنانے میں روک رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ سر حکومت ہر اس شخص سے خائف ہے جس کے پیچھے عمران خان صاحب کی سپورٹ ہے، جس کے اپوزیشن لیڈر اچکزئی صاحب کو عمران خان صاحب نے نومینیٹ کیا، اور ہمارے 74 ایم این ایز نے سائن کر کے ان کو بنایا۔ اب وہ خان صاحب کے اب جو حکومت جو ہے اس کے گلے کے اندر ہڈی کی طرح پھنسا ہوا ہے۔ سر بات یہ ہے کہ جب تک چیف منسٹر کے پی کے سہیل آفریدی صاحب ایم پی اے تھے، وزیر تھے، تب تک ان کے خلاف کوئی کیسز نہیں تھے۔
اب جیسے وہ چیف منسٹر بنے ہیں اور وہ صرف کہتے ہیں کہ میں ڈائریکشن عمران خان سے لوں گا، اس کے بعد سے یہ انہوں نے اس کے اوپر بھی 9 مئی والے کیسز جھوٹے بنانے شروع کر دیے ہیں، اس کے بعد ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے جھوٹے بنا رہے ہیں. تو یہ حکومت آگ سے کھیل رہی ہے. آپ کے 2 صوبے بلوچستان جس کو اچکزئی صاحب جہاں سے ہیں، ایک صوبہ کے پی کے جہاں سے سہیل آفریدی صاحب ہیں، جب آپ ان کو پراپر طریقے کے ساتھ ان کو نہیں ان کے رائٹس دیں گے اور آپ ان کو دبائیں گے تو محرومی زیادہ بڑھے گی. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ نئے قاعدے اس کے خلاف ہیں، اگر نومبر میں احتجاج کی کال آتی ہے تو ایک بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ کیا پنجاب سے کراؤڈ جو ہے اسلام آباد یا کسی بڑی جگہ پر جا سکتی ہے؟ تو کیا آپ اس حوالے سے سمجھتے ہیں کہ مطلب تحریک انصاف کے کارکنان میں یہ آپ ڈر کو ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے یا ہو گئے؟ پہلی بات تو یہ، اب میں نیا اپوزیشن لیڈر نہیں رہا، مہینہ ہونے والا ہے، پرانے ہو گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کہی، ہم ہر ٹیوزڈے کو اور ہر تھرسڈے کو، اب کل ٹیوزڈے ہے، خان صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہے کیس کی، ہم وہاں تمام ایم پی ایز موجود ہوں گے. تھرسڈے والے دن اینٹی ٹیررسٹ کورٹ اسلام آباد میں پیشی ہے، ہم سب وہاں موجود ہوں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے 2-3 مہینوں سے ایم پی ایز جو ہیں وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں. اب بھی جب خان صاحب کی کال آئے گی، جب بھی کال آئے گی، ایم پی ایز اس کو فرنٹ سے لیڈ کریں گے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ ورکرز اس ٹائم حقیقت معنوں میں ٹوٹلی چارجڈ اپ ہیں، ٹوٹلی. اب وہ ان بیچاروں کے پاس ایک تو مطلب ان کے گھروں کے اندر پولیس گھسائی، انہوں نے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، روزگار ان کے ہاتھ سے کھینچ لی، کاروبار ان کے بند ہیں. اس ٹائم صرف اور صرف خان کی کال ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ ایسا انپریسیڈنٹڈ شو ہوگا کہ حکومت بھی پریشان ہو جائے گی. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پاس نہیں ہوئی، لے ہوئی ہے. پاس اس حد تک ہوئی ہے کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کی جائے. اب سر گورنمنٹ کر کیا رہی ہے؟ آج آپ کو میں نے ایک واضح مثال دی ہے، آپ جائیں جا کے حاضری چیک کر لیں کہ حکومت جو ہے وہ کورم ہی پورا نہیں کر سک رہی. what they do is کہ ان کو پتہ ہے کہ کل ہم نے ہائی کورٹ میں خان صاحب کی پیشی کے لیے ہونا ہے، یہ چور دروازے سے اپنے اس طرح کے بلز پاس کرا لیتے ہیں. لیکن ہم کوئی ایسی قرارداد، کوئی ایسی تحریک اسمبلی کے اندر جو انکانسٹیٹیوشنل ہے، جو عوام کے رائٹس جو ہیں ان کو وہ ڈسٹرب کر رہی ہے، ہم اس کی کبھی سپورٹ نہیں کریں گے. بلکہ میں یہاں آپ کو ایک اور چیز کلیریفائی کر دوں کہ ہم لوگوں نے ایز اپوزیشن پنجاب اسمبلی، ہم لوگوں نے آج کی تاریخ تک کم از کم 3 ایپلیکیشنیں ہم نے فائل کر دی ہیں ان دا ہائی کورٹ ٹو چیلنج دا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس. بیکاز لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل اپنا جو پیرا 140 ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹ کنفلکٹ کرتا ہے. 140 پیرا کہتا ہے دا پاورز should be delegated to the grassroots level, administrative powers, financial powers and political powers. یہ اس کے ٹوٹل منافی ہے جو بل ہے. ہم 3 ایپلیکیشنیں، ایک ہمارے اپنا ایم پی اے اعجاز شفیع صاحب اور امتیاز شیخ صاحب نے فائل کی ہے، ایک میں نے اور علی امتیاز وڑیچ صاحب ہمارے جو پارلیمانی لیڈر ہیں، ایک ہم نے فائل کی ہے، ایک ہمارے ہیں اسد عباس صاحب ہمارے راول پنڈی سے ایم پی اے، ایک وہ فائل کرنے لگے ہیں. ہم تو چاہیں گے جتنے زیادہ لوگ فائل کریں تاکہ حکومت کو پتہ چلے کہ آپ جب ایک زوری زبردستی چور دروازے کو بل پاس کرواتے ہیں تو وی ہیو دا رائٹ ٹو چیلنج اٹ. اچھا سر ایک سیکنڈ، ہمارے بھائی ہیں میجر غلام سرور صاحب، کسان ونگ پنجاب کے صدر ہیں، وہ آپ سے 2 منٹ بات کرنا چاہیں گے. آئیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پنجاب میں الیکشن ہو رہا ہے ضمنی، اور کسانوں کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا ہوا ہے، جو ان کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اس بنیاد پر انصاف کسان ونگ پورے کسانوں سے اپیل کرتا ہے کہ جیسے خان صاحب نے کہا کہ ہم اس الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے، تو کسانوں کو بطور کسان بھی ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم یہ بائیکاٹ کر کے ان کو
नून लीग वालों को ये बात नहीं समझा देते कि किसान इस गवर्नमेंट के हर तरह से खिलाफ हैं और इनकी जो इनकी पॉलिसियाँ हैं उसकी मुखालफत करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।